میں نے اپنی زندگی میں نا بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جن کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ جو کل کے تخت نشین تھے اور آج رندہ درگاہ تھے، اور ایسے لوگ بھی دیکھے جو جنہیں کل شہر کا شہر نکال رہا تھا، اگلے دن وہ معتبر شہر تھے۔ بڑے واقعات ایسے دیکھے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان میں کوئی وجہ ہوگی نا۔ جس تخت نشین کو ایک دن میں اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا، اللہ پاک کرتا ہے نا، بندہ تو نہیں کرتا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈوریاں ہل جاتی ہیں، کن فایا کن جب ہوتا ہے نا، ڈوریاں ہل جاتی ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو میرا تو یہ ایمان ہے اور یقین ہے، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جس شخص کو اپنی دعا کی قبولیت پہ شک ہو۔ ٹھیک ہے، دعا فوری قبول ہو جاتی ہے، لیکن کب، کہاں اور کیسے، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ سوچنا تو رب کائنات کا، یہ کام رب کائنات کا ہے کہ وہ کب بہترین سمجھتا ہے، کہاں بہترین سمجھتا ہے اور کیسے بہترین سمجھتا ہے۔ میں نا یہ مولویوں کے پیچھے نا میں نے بڑے بیانات سنے ہیں۔ الحمدللہ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے میرا، میرے دادا جی ساری عمر انہوں نے امامت کروائی الحمدللہ، اور انہیں میں نے سوتے ہوئے صرف دو جگہوں پہ دیکھا، 2 جگہوں پہ سوتے ہوئے انہیں دیکھا ہے میں نے۔ ایک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ریل پہ، ریل ہوتی تھی پہلے، اب تو شاید دور ہی گزر گیا نا، تو وہ پڑھ رہے ہیں تو رات کو اس کے اوپر ہی نہ سر رکھا ہے اور سو گئے ہیں، یا مصلے پہ ہیں جائے نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن ان مولویوں نے جو ہے نا، کچھ مولویوں نے بہت نفرتیں پھیلائی ہیں، صحیح ٹھیک رستہ نہیں بتایا، ٹھیک رستہ نہیں بتایا، اور جس نے بتایا ہے نا اس کو مولویوں نے چھوڑا نہیں ہے، اس پہ فتوے لگائے ہیں، تو لہذا ان سے بھی بچیں۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے، قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ یہ حساب لگائیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں سب سے بڑا میں تدبیر ساز ہوں، سب سے بڑا تدبیر ساز میں ہوں۔ آپ سوچیں کہ تدبیر ساز، وہ آپ سورہ بقرہ کو شروع کر لیں نا، پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کا ترجمہ شروع کر دیں، تو اللہ پاک کیا ایسے ایسے واقعات بیان کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیں اب موسیٰ کا، فرعون کو کہا گیا جی، نجومیوں نے بتایا کہ جی بس جی اب آنے والا ہے اس سال وہ بچہ جس نے تجھے جس سے تجھے تباہی کے دھانے پر پہنچانا ہے۔ اچھا، اب اس نے تدبیر شروع کر دی، بچے مروانے شروع کر دیے، جتنے لڑکے پیدا ہوئے مار دو بھائی، تدبیر کرنے لگ گیا نا ڈھونڈ کے، لیکن وہ بھی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے کیا تدبیر کی؟ ماں کے دل میں ڈالا بچے کو، ڈالو بکسے میں، دریا میں بکسا ڈال دو، بہن کو ساتھ میں اس کے دل میں ڈال دیا کہ ساتھ ساتھ چلو دیکھو کہاں جاتا ہے، ملکہ کے دل میں ڈال دیا کہ حبس بڑی ہے، میں ذرا محل کے ساتھ جو دریا یا نہر گزرتی ہے اس کے پاس جاؤں، میں جا کے دیکھوں، وہاں سے تازی آب و ہوا لوں۔ وہاں پہنچی تو بکسا دیکھا، تجسس پیدا ہوا، کھولا، بچہ دیکھا، محبت پیدا ہوئی دل میں۔ کس نے کی؟ اللہ پاک نے۔ تدبیر ایک طرف فرعون کر رہا ہے، نجومی کہہ رہے ہیں نہیں وہ حال ہی نہیں مریا،
سارے مارتے ہیں لیکن وہ نہیں مریا. ٹھیک ہے. اب وہ بچہ دیکھ کے ملکہ کہتی ہے فرعون کو بچہ بہت سونا تو دل کرتا ہے اسی انہوں پال لیے, اسی نہ انہوں رکھ لئیے. اچھا اب ٹھیک ہے جی پالو. سب کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے, کسی کا دودھ نہیں پیا. بہن نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں, اسے بھی بلا لوں. جی بلا لیں. آ گئی ماں, آ گئی, دودھ پلایا, اسی کے گھر میں پلا, اسی کے گھر میں پلا. نجومی پھر کہہ رہے ہیں اس کا قد کاٹ ایسا ہوگا, وہ مرا نہیں ہے. اس کا قد کاٹ ایسا ہوگا, وہ ایسا ہوگا, وہ چلنے میں ایسا ہوگا, اس کی نشانیاں یہ ہوں گی, اس کی نشانیاں وہ ہوں گی. وہ تدبیریں کر رہا ہے فرعون. اللہ پاک نے لیکن ایک تدبیر کر دی, وہ تدبیر سب پہ بھاری ہوئی اور رزلٹ اینڈ پہ آپ دیکھ لیں اسی ایک تدبیر نے سب تدبیروں کو صفر کر دیا. ٹھیک ہے. تو ہم جو مرضی کر لیں, جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ پاک کن فایا کن کہہ دیتا ہے, ڈوریاں ہل جاتی ہیں اور جیسے کہتے ہیں نا فائل پروسیس میں چلنے لگ جاتی ہے, ویسے فائل پروسیس میں چل جاتی ہے. بس ہم بے صبرے ہوتے ہیں, ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یار نہیں دعا نہیں پوری ہوئی نا. آپ لوگ ایک تجربہ کر لیں, اپنی زندگی میں کوئی ایسی دعا یاد کریں کہ آپ نے جو 10 سال پہلے کی ہو یا 2 سال پہلے کی ہو, اور تجزیہ کریں اگر وہ اس وقت قبول ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا. لیکن اب قبول ہوئی ہے, اب وہ آپ کو چیزیں مل گئی ہیں جو 2 یا 3 سال پہلے آپ نے مانگی تھی اللہ پاک سے لیکن اس وقت نہیں ملی تھی, اب ملی ہیں. تو ان کا تجزیہ کریں, آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. رشتے ناتے, اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے یار. کیسے جینا ہے, جینے کا طریقہ کیا ہے, میرے پاس کیسے آنا ہے, میرے پاس کیسے آنا ہے, عبادت میری کیسی کرنی ہے. یہ تو ہمیں اللہ معاف کرے کچھ پیر تو پیر ہیں, ہوتے ہیں پیر, اللہ ان کے درجات جو ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے, لیکن کچھ پیڑیں ہوتی ہیں, کچھ پیڑیں ہوتی ہیں جن پیڑوں نے نا پورے جب یرغمال بنایا ہوا, وہ کہتے ہیں ساڈے کول آؤ, ساڈے نال رب دا بہتا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے اللہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں, پڑھا ہے تو صرف ہم نے تلاوت کی, قرأت کی, اس کو سمجھا نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے, کیوں لکھا ہے, کس واسطے لکھا ہے. ہم لوگوں نے صرف اور صرف اپنے لیے, ہم نے تحقیق اپنے لیے نہیں کی, ہم نے تحقیق کرنا گوارا سمجھا ہی نہیں. ہم مولویوں کے پاس, ہم فلاں کے پاس تحقیق کے لیے جاتے رہے. میری بات سن لے ہمیشہ, جو بندہ ہر کسی سے مشورہ لیتا ہے نا وہ یا تو سب کو فدو بنا رہا ہے یا سب اسے فدو بنا رہے ہیں. وہ جو گانا ایک آج کل آیا ہے نا, وہ شراب پیتے پیتے جس کے ہاتھ کانپتے ہوں وہ یہ سمجھو کہ یار کا ستایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں جو سب سے مشورہ لے رہا ہے نا اس نے سب کو فدو بنایا ہوا ہے, اس نے سب کو فدو بنایا ہوا ہے. ٹھیک. جو عقل شعور رکھتے ہیں نا وہ وہاں جاتے ہیں جہاں پہ مسئلے کا حل انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مل جانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ہر مسئلے کو اچھالنے کی بجائے نرمی سے اچھے طریقے سے قرآن پاک سے ڈھونڈیں. نہیں سمجھ آئے تو بتائیں.